أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون صدق الله العظيم۔ سورۃ الصافات آیت نمبر 13 اور 14 آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ پچھلی آیات میں ہم پڑھ چکے، حضور علیہ السلام سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ ان سے پوچھیں یہ جو بعث بعد الموت، موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر شک کر رہے ہیں، ان سے پوچھیں ذرا کہ ان کو پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا وہ جو ان کے علاوہ اور بھی ہم نے پیدا کی، جیسے آسمان، زمین، فرشتے، جنات، یہ بہت مخلوقات جن کے علاوہ بھی ہم نے پیدا کیے، ان کا پیدا کرنا زیادہ مشکل یا ان انسانوں کا پیدا کرنا جو مٹی سے پیدا کیے جاتے ہیں۔ میں نے تو انہیں تین لازب لیس دار مٹی سے میں نے انہیں پیدا کیا ہے۔ بل عجبت و یسخرون، یعنی آپ تعجب کر رہے ہیں اس بات پہ کہ یہ سادہ سی چیز بھی ان کی سمجھ میں نہیں آتی کہ انسان کا دوبارہ زندہ کرنا کیا مشکل ہے ایسے پروردگار کے لیے جس نے یہ آسمان پیدا کیے، ستارے پیدا کیے، سیارے پیدا کیے، جنات، فرشتے یہ پیدا کیے۔ آپ اس پر تعجب کر رہے ہیں اور یہ مذاق اڑا رہے ہیں۔ وَيَسْخَرُونَ یہ مذاق اڑا رہے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ اور جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے، اور اذا جب ذکروا انہیں نصیحت کی جاتی ہے، لا یذکرون یہ نصیحت قبول ہی نہیں کرتے۔ وَإِذَا رَأَوْا اور جب یہ دیکھتے ہیں آیت کوئی نشانی، آپ کا کوئی معجزہ جب یہ دیکھتے ہیں، یستسخرون ہنسی میں اڑا دیتے ہیں۔ یہ ہم نے یسخرون پڑھا، یہاں یستسخرون، یہ پہلے میں کہہ چکا ہوں کہ کسی لفظ میں جتنے حروف زیادہ بڑھا دیے جائیں گے ان میں اس کی شدت ہوتی ہے۔ یسمعون وہ سنتے ہیں یا سنیں گے، یستمعون وہ کان لگا کر سنتے ہیں یا سنیں گے، یعنی اس میں شدت ہے جب تا اس میں بڑھا دی گئی ہے۔ کوئی بھی حروف جب زیادہ بڑھتے ہیں معنی وہی رہتے ہیں لیکن اس میں شدت ہوتی ہے اور زیادہ مذاق کرتے ہیں۔ وَإِذَا رَأَوْا آیَةً يَسْتَسْخِرُونَ وَقَالُوا اور کہتے ہیں یہ ان ھذا یہ نہیں ہے الا مگر سحر مبین کھلا جادو۔ حضور علیہ السلام کی طرف وہ کہتے ہیں کہ بھائی ایک اچھا انسان، چنگا بھلا انسان یہ تو ایسی باتیں کرتا ہے گویا اس پہ جادو کر دیا گیا ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تو خیالی ایک پلاؤ ہے کہ یہ ساری دنیا جب ختم ہو جائے گی پھر دوبارہ انسان زندہ کیے جائیں گے، پھر حساب کتاب ہوگا، پھر جنت ہوگی، پھر جہنم ہوگی، یہ تو ایسے ہی خیالی باتیں۔ تو ایسا ہی لگتا ہے کہ اس شخص پر جادو کیا گیا ہے، نعوذ باللہ۔ اذا متنا کیا سوال کے لیے، اذا جب متنا ہم مر گئے، جب ہم مر جائیں گے، وَكُنَّا اور ہو جائیں گے، تُرَابًا مٹی، وَعِظَامًا اور ہڈیاں، یعنی ہم جب مٹی بن جائیں گے اور ہماری ہڈیاں بھی بوسیدہ ہو جائیں گی، أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ کیا ہمیں پھر اٹھایا جائے گا؟ کیا ہمیں پھر اٹھایا جائے گا؟ آباؤنا الاولون کیا و اور کے معنی ہے اور کیا، آباؤنا ہمارے باپ دادا، الاولون پہلے، یعنی جو ہم سے پہلے صدیوں پہلے ہمارے جو آباء و اجداد تھے، کیا ان کو بھی اٹھایا جائے گا؟ ان کی بھی جب ہڈیاں جو ہے وہ چورا چورا ہو چکی ہوں گی، بوسیدہ ہو چکی ہوں گی، ان کو بھی اٹھایا جائے گا؟ اب جواب دیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے حبیب سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، قل کہہ دیجئے، نعم ہاں ضرور ایسا ہی ہوگا، وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ
اور تم داخرون، تم ذلیل و خوار کیے جاؤ. یعنی اتنا ہی نہیں کہ سب کو اٹھایا جائے گا، یقیناً سب کو اٹھایا جائے گا، اور تمہیں تمہارے کفر کی وجہ سے، تمہارے شرک کی وجہ سے، تمہاری نافرمانی کی وجہ سے، تمہاری بغاوت کی وجہ سے تمہیں ذلیل بھی کیا جائے گا، رسوا بھی کیا جائے گا. سب اٹھائے جائیں گے، تمہیں اٹھایا جائے گا، تمہارے آباء و اجداد بھی اٹھائے جائیں گے، سب اٹھائے جائیں گے، اور تمہیں تمہارے شرک کی وجہ سے، تمہارے کفر کی وجہ سے، تمہاری بغاوت کی وجہ سے، تمہاری نافرمانی کی وجہ سے تم ذلیل و خوار بھی کیے جاؤ گے. اور ہمارا اٹھانا آپ کا ذہن میں یہ ہوگا کیسے اٹھایا جائے گا؟ فرمایا فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، بس وہ صرف ایک ڈانٹ ہوگی. پہلے ہم صیحۃ واحدہ پڑھ چکے ہیں، ایک چیخ ہوگی، یہاں کہا ڈانٹ. یہ بڑا بامانے ہے. جب کوئی سوتا ہے جلدی اٹھتا نہیں، اسے جگہ جگہ اٹھو بھائی، دیر تو ہو گئی، کیا ہو گیا تمہیں، دیکھتے نہیں ہو کتنا وقت ہو گیا. بس اس قسم کی ایک ڈانٹ ہوگی اللہ کی. فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، ایک ہی ڈانٹ ہوگی، دوبارہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ایک ہی بار ڈانٹا جائے گا. اٹھو. فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ، فَإِذَا ناگہاں، فوراً، اذا ہم ينظرون، وہ دیکھ رہے ہوں گے ایک دوسرے کی طرف، فوراً وہ کھڑے ہو جائیں گے ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے. اور میں اللہ تعالیٰ کو یہاں کسی چیز کی حاجت نہیں کہ اس میں میکینکس، ٹیکنیشینز، پتہ نہیں کیا کیا بلانے ہیں. پھر کوئی آنکھ فٹ کرے گا، کوئی کان لگائے گا، کوئی بازو لگائے گا، پھر بہت سارے انسانوں کو جمع کرنا ہے، پیدا کرنا ہے. کہ ایسا نہیں، اللہ تعالیٰ کوئی ضرورت نہیں ہے. کن فیکون، وہ صرف ایک ڈانٹ ہوگی، کھڑے ہو جاؤ، اور سب ایک آنے واحد میں، ایک لمحے کے بھی کتنے ہزارویں حصے میں سب کھڑے ہو جائیں گے. آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک، کب کے مر چکے ہوں گے، کب کے خاک ہو چکے ہوں گے، یا جل کر راکھ ہو چکے ہوں گے، سب کو اٹھایا جائے گا. اور فوراً آنے واحد میں وہ اٹھیں گے. وَهُمْ يَنظُرُونَ، اور ادھر ادھر دیکھیں گے. وہ پورا نقشہ کھینچا اللہ تعالیٰ نے اس میدان حشر کا، کس طرح سے وہ اٹھائے جائیں گے اور کس طرح سے دیکھیں گے ادھر ادھر. وَقَالُوا، اور وہ کہیں گے، یا ویلنا، ہائے ہماری بدبختی، ہائے ہماری بربادی. ھذا یوم الدین، یہ تو بدلے کا دن ہے. کہا یہی وہ دن ہے جس کو ہم مانتے ہی نہیں تھے کہ یہ بھی کبھی آنا ہے. ہم مست تھے کھیل میں، تماشے میں، روپے جمع کرنے میں، مکانات بنانے میں، یہ کرنے میں، وہ کرنے میں، پتہ نہیں کیا کیا ہم کرتے تھے، ہم مست تھے. یہ تو آ گیا دن. ھذا یوم الدین، یہ ہے وہ بدلے کا دن. اب جواب میں کہا جائے گا، ھذا یوم الفصل، ہاں یہی ہے فیصلے کا دن، یوم الفصل، ہاں یہی ہے فیصلے کا دن. الذی، وہ جس، کنتم بہ، جس کو تم تھے، تکذبون، جھٹلاتے. ہاں یہی وہ فیصلے کا دن ہے جسے تم جھٹلاتے تھے. پھر حکم ہوگا فرشتوں سے، احشروا، جمع کرو، الذین ظلموا، ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا ہے، وازواجہم، اور ان کے ساتھیوں کو، وما کانوا یعبدون، اور وہ جن کی یہ عبادت کیا کرتے تھے، سب کو. یعنی حکم کیا جائے گا کہ ان سب کو جمع کرو، اکٹھا کرو، ظالموں کو. الذین ظلموا، یہ ظالم کون ہے؟ ظالم سے یہاں مراد یہ نہیں کہ جس شخص نے کسی اور پر ظلم کیا ہوگا تو وہی ظالم ہے، نہیں. ظالم قرآن کی اصطلاح میں گناہگار کو کہتے ہیں. ان الشرک لظلم عظیم، اور شرک ظلم عظیم ہے، بڑا ظلم ہے شرک. نافرمانی بھی ظلم ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی کرنا وہ بھی ظلم ہے. تو ان سب ظالموں کو کہا جائے گا ان کو جمع کرو. وازواجہم، اور ان کے ازواج کے ایک معنی تو یہ ہے جو ہم سمجھتے ہیں زوج، یعنی بیوی کا زوج شوہر، اور شوہر کی زوج بیوی. ایک تو یہ اس کے معنی ہے. دوسرے اس کے معنی ہیں ساتھی.
ان کے ہم مشرب، ان کے ساتھ چلنے والے، یعنی ایک گروپ کے آدمی ساتھی، ظالموں کو بھی جمع کرو اور ان کے ساتھیوں کو بھی جمع کرو. ان کے جتنے بھی ساتھی ہوں گے، جس قسم کے بھی ساتھی ہوں گے، وہ ان کے تنظیمی ساتھی ہوں، ان کے کھیل کے ساتھی ہوں، ان کے پڑوسی ہوں یا ان کے رشتہ دار ہوں، ان کے ساتھیوں کو بھی جمع کرو جو ان کے ساتھ ہوتے تھے. وما كانوا يعبدون، اور وہ بھی جن کی یہ عبادت کرتے تھے ان کو بھی جمع کرو. 3 قسم کے لوگوں کو، سب کو، جن نے خود ظلم کیا ہو اور ظلم میں جس نے ان کا ساتھ دیا ہو، وہ ان کے سب ساتھی، ان کو بھی جمع کرو، اور جن کی انہوں نے عبادت کی ہوگی ان کو بھی جمع کرو. من دون اللہ، اللہ کے سوا جس کی عبادت کی ہوگی. فہدوہم، اور دکھاؤ انہیں، اسکارٹ کرو، ان کے ساتھ چلو، ان کو چلاؤ. الی صراط الجحیم، جہنم کے راستے کی طرف. الی صراط الجحیم، سب کو چلایا جائے گا. اب جن کی عبادت کی ہوگی اس میں مختلف قسم کے ہیں. ایک تو ہے وہ جو شجر حجر ہیں، جو کوئی عقل نہیں رکھتے، ان کو بھی جہنم میں داخل کیا جائے گا، اس لیے تاکہ وہ مزید شرمندہ ہوں کہ ہماری عقل کو کیا ہوا تھا، ہم کن کی پوجا کر رہے تھے، کن کی عبادت کر رہے تھے. اور ان کی جنہوں نے خود کروائی ہو اپنی بندگی، انسانوں میں بھی، جس طرح آج بھی آپ دیکھتے ہیں لوگ اپنے سامنے سجدہ بھی کرواتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرواتے ہیں، جو خود چاہتے تھے ہم معبود بنے، جس طرح فرعون، نمرود وغیرہ، ان کو بھی ساتھ میں. اور ایک قسم کے معبود وہ ہوں گے جو خود تو نہیں چاہتے تھے، انہوں نے بنایا انہیں، جیسے انبیاء، اولیاء وغیرہ، تو وہ ان میں شامل نہیں ہوں گے. ظاہر ہے ان کی تو کوئی غلطی تھی نہیں، انہوں نے خود ان کو ایسے ہی معبود بنا رکھا تھا. باقی قسم کے معبود ان کو داخل کیا جائے گا ان کے ساتھ، چلاؤ ان کو جہنم کے راستے پر. اب جب جا رہے ہوں گے جہنم کے قریب پہنچ کر کہا جائے گا وَقِفُوهُمْ، ذرا ان کو روکو، ٹھہراؤ ذرا انہیں. اِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، ان سے کچھ پوچھنا ہے، ان سے کچھ اور سوال کیا جائے گا. یہ ان کو مزید ذلیل کرنے کے لیے ان کو روکا جائے گا اور پوچھا کیا جائے گا مَا لَكُمْ، بھئی کیا ہوا ہے تمہیں، لا تناصرون، تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے. بڑے بڑے لوگ ہوں گے، جس طرح ابو جہل کہا کرتا تھا میری مجلس اور لوگوں کی مجلس سے شاندار ہوتی ہے، میرے پاس بڑے بڑے لوگ بیٹھتے ہیں. تو کہاں ہیں وہ تمہارے ساتھی جو بڑے بڑے لوگ تمہارے ساتھ بیٹھتے تھے، ایک دوسرے کی تم مدد کرتے تھے، کہاں ہیں؟ نیتنیاہو سے کہا جائے گا کہ کہاں ہے تمہارا وہ ساتھی ٹرمپ، وہ تمہاری مدد کے لیے دوڑتا تھا، وہ دوڑ نہیں رہا ہے. ٹرمپ سے پوچھا جائے گا بھئی وہ نیٹو کہاں ہے، تم تو بڑے زبردست حامی تھے، ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے، آج کہاں ہے وہ بھائی، ایک دوسرے کی تم مدد کیوں نہیں کرتے ہو، بڑے لیول پر ہو یا چھوٹے لیول پر. چھوٹے لیول پر جس طرح یہاں بھی حق کے خلاف کسی چھوٹے گاؤں میں بھی جب باتیں ہوتی ہیں یا ظلم کیا جاتا ہے کسی طرح سے بھی، ان کو بھی کہا جائے گا تم ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے ظلم میں. کسی کی زمین ہڑپ کرنا ہوتی تھی، کسی کو کے ساتھ کوئی لڑائی کرنا ہوتی تھی یا کوئی پرابلم تمہیں آتی تھی، تم ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے، آج تم کیوں نہیں کرتے ہو؟ کیا پوچھے گا مالکم، تمہیں ہو کیا گیا ہے بھائی، لا تناصرون، تم ایک دوسرے کی مدد آج نہیں کر رہے ہو. بل ہم الیوم، بلکہ ہم وہ الیوم آج مستسلمون، سر جھکائے فرما بردار بنے. آج تو وہ بالکل فرما بردار بن کے جو انہیں کہا جاتا ہے فوراً اسی طرف چل دیتے ہیں. یعنی بڑے بڑے وہ جو ہیکڑی والے جو تھے، بڑے بڑے مغرور قسم کے انسان، کوئی ہز میجسٹی، کوئی اعلی حضرت، کوئی فلاں ڈکٹیٹر فلاں فلاں، آج وہاں غریب اور شریف بنے ہوئے سر جھکائے ہوئے ہوں گے. یعنی کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے وہاں کا وہ نقشہ کھینچا ہے. بڑی بڑی طاقت والے، فرعون ہو، نمرود ہو، یا ملک کے مختلف سربراہان ہوں جنہوں نے بہت ظلم کیا ہو، بڑے طاقت والے جو رہے ہو اپنے وقت میں، لیکن فرمایا جا رہا ہے وہ کیا ہوں گے آج کے دن مستسلمون، بڑے فرما بردار، بڑے شریف، سر جھکائے ہوئے ہوں گے.
کسی کے پاس کوئی طاقت نہیں ہوگی کہ ہم ہلیں ادھر ادھر بھاگیں، کوئی نہیں بھاگ سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو جہنم کا نقشہ پہلے ہی ہمارے سامنے رکھا ہے، ہمیں یقین ہو کہ واقعی یہ گھڑی آنے والی ہے، لہذا یہیں پہ ہم سچے دل سے توبہ کر کے صراط مستقیم پر چلنے کی ہم کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی۔ ایک بار ان آیات کو ہم ذرا پڑھیں گے۔ وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوْ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم آمين ثم السلام علیکم۔